موضوع الدرس في معاملة النصارى مع المسلمين سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن عمر بن علي بن مقدم عن هشام بن عروة عن نبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وروى ابن ابي حاتم وابن مردوي والحاكم في مستدركه من طريق سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله فاكتبنا مع الشاهدين أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته هم الشاهدون يشهدون لنبيهم صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. تو اب ان تفسیر مفسر نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ آیات مبارکہ جو ہیں اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم کہ جب وہ سنتے ہیں جو ان کے پیغمبر پہ اتارا گیا یعنی اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوں سے بھر جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی سچی کتاب ہے, اللہ کے سچے نبی پہ نازل ہوئی ہے. تو اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیات نجاشی اور اس کے اصحاب, اس کے وزراء, اس کے علماء یعنی اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جب قرآن سنا تو نجاشی اور علماء رونے لگ گئے. لیکن یاد رکھو کہ یہ غلط بات ہے.
نجاشی کا مسئلہ جو ہے وہ تو ابتدائی ہجرت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عثمان، حضرت جعفر ابی طالب، حضور کی بیٹی بی بی رقیہ اور یہ تقریباً 82 آدمی جو تھے ہجرت کر کے وہاں پہنچے، تو نجاشی نے ان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں پوچھا اور بی بی مریم کے بارے میں پوچھا، تو حضرت جعفر نے سورت مریم تلاوت کی، اس میں یہ آیات نہیں ہیں۔ اس پہ نجاشی رونے لگا، اور یہ واقعہ یعنی مدینہ منورہ کی ہجرت سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ سورت اتری ہی مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد۔ تو اس لیے ضروری ہوتی ہے یہ بات کہ علماء تحقیق کر، اصل واقعہ کیا ہے کہ ایک مغالطہ لگ گیا، جو کہہ بیٹھے کہ نجاشی کے بارے میں اتری ہے ان کو بھی ایک مغالطہ، غلط فہمی لگ گئی۔ وہ یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنے ملک سے علماء اور اپنے جو رہبان تھے، بزرگ تھے، درویش تھے، اور بھی لوگوں کا تقریباً ایک بڑا وفد بھیجا حضور کی خدمت میں۔ وہ وفد مدینہ منورہ میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ سورت یاسین تلاوت کی۔ تو جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اور رونے لگ گئے، اور اس کے بعد وہ اسلام لے آئے۔ تو یہ واقعہ ان کے ساتھ ہے۔ تو وہ چونکہ نجاشی نے بھیجا تھا، اس لیے بعض راوی کہہ بیٹھتے ہیں کہ بھی یہ آیات نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، حالانکہ یہ نجاشی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ ان کے بھیجے ہوئے وفد کے بارے میں تو ہے، ورنہ نجاشی کا مسئلہ جو ہے وہ تو ہجرت سے بھی پہلے کا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جی، یہ بڑے تحقیق کے متقاضی ہوتی ہیں، اور ان پر علماء کی نظر ہوتی ہے کہ بھئی یہ بات کیسے ہے۔ اچھا، ایک بات یہ دماغ میں رکھ لیں کہ یہ ان کو غلط فہمی ہوئی۔ نمبر 2، اگر کوئی آیت کسی خاص واقعے کے بارے میں نازل ہو لیکن حکم عام ہوتا ہے، یاد رکھیں، بات یاد رکھیں کہ ایک آیت مبارک ہے، وہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ تو صرف اسی کے لیے تھا۔ یہی غلط فہمی ہے جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی مسجد عائشہ سے بولا تو حضور نے بی بی عائشہ کو کہا تھا، وہ یہی سمجھتے ہیں بس بی بی عائشہ کے بغیر بند ہو گیا۔ العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی خدمت میں ایک بی بی آئی، ان کا نام تھا بی بی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا۔ حضور بی بی عائشہ کے گھر میں تھے، وہ آئی اور اس نے جناب اتنا وہ رونا اور چیخنا جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میرے خامد نے مجھے حرام کر دیا اپنے اوپر، کہا انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ماں کی طرح ہو۔ اسی طرح یاد رکھو، اگر کوئی آدمی بیوی کو کہہ دے کہ تم میرے لیے ماں ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو تو حرام ہو جاتی ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا
اس میں بھی ان کا یہی عقیدہ تھا کہ اگر کسی بندے نے کہہ دیا بیوی کو انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ماں کے پشت کی طرح ہو، تو وہ اس پر بیوی محرم تعبیداً ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، حلال ہونے کا رستہ ہی کوئی نہیں کہ ماں بن گئی، ماں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو اس بی بی نے آگے حضور کو فریاد کی کہ یا رسول اللہ اکل شبابی، میرے شوہر میری جوانی کھا گیا، میرا مال کھا گیا، میری دولت کھا گیا، میرا حسن کھا گیا، میرے بطن سے اس کے 5 بچے ہیں جو موتیوں کی طرح ہیں، اور آج اسے مجھے بڑھاپے میں حرام بھی کر دیا، میں کہاں جاؤں؟ اب اس عمر میں حضور میرے ساتھ کون دوسری شادی کرے گا؟ تو میں کہاں سر چھپاؤں؟ حضور نے فرمایا ما نزل فیک شیء، حضور نے فرمایا بی بی تیرے بارے میں اللہ نے کچھ نازل نہیں فرمایا ہے، قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی خود حکم نہیں دیتے جب تک اللہ کا قرآن نازل نہ ہو۔ اچھا، کبھی قرآن وحی مطلوع ہوتا ہے، کبھی وحی غیر مطلوع ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ کبھی تو قرآن نازل ہو گیا، لفظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کے، کبھی اللہ نبی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ فرمان تو اللہ کا ہوتا ہے، زبان محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اب جب حضور نے فرمایا کہ بی بی تیرے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا ہے، تو جب تک اللہ حکم نہ دے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تو چیخنے لگ گئی بی بی، نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں سب کا حکم آیا ہے، نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، میراث بھی ہے، ارث بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ہر چیز ہے، صرف میرا حکم نہیں آیا، کیوں نہیں آیا میرا حکم؟ عورت ہے، دکھی ہوئی ہے نا۔ اب حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور نے فرمایا بی بی ماں ذرا کا بھی ماں ذرا تھی کہ بشین تیرے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی اور نے کہا اچھا میرے نبی آپ بھی میری بات نہیں سنتے، اشتکی اللہ، میں اللہ کو جا کے شکایت کرتی کہ تیرے نبی نے بھی میری بات نہیں سنی، میں کہاں جاؤں؟ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن نازل، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی تحقیق ہم نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور جس نے اللہ کے آگے اپنی شکایت رکھی ہے، اپنی تکلیف رکھی ہے۔ تو اب اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے محبوب اپنی امت کو سمجھا دو، اگر کوئی آدمی ایسی بات کہہ بیٹھے بیوی کو کہ تم میری ماں ہو، اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے، اور اگر غلام نہ ہو 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ آیت زہار نازل ہوئی اور احکام زہار نازل ہوئے۔ حضور نے فرمایا حکم دیا اور بلاؤ بی بی کو جو اس سے ناراض ہو کے گئی ہے، اس کو بلا لیا۔ بی بی عائشہ کیا کہتے عجیب بات کہی بی بی صاحب نے رضی اللہ، فرماتی ہے حضور میرے حجرے میں تھے، سبحان الذی وسع سمعہ سمع قولہ فوق العرش، فرمایا قربان ہے میری ذات اس پہ
جس نے عرش سے فریاد سن لی، میرے حجرے میں ہے، میں نے کوئی بات سنی کوئی نہیں سنی۔ کمال تو اس کی عظمت شان کا ہے کہ جس نے عرش پہ اس کی فریاد سن لی ہے۔ حضور نے بلایا، اس کے خاوند کو بھی بلایا، فرمایا اللہ کے بندے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ لوگ زبان سے اگر کسی کو ماں کہہ دے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کے کہنے سے ماں نہیں بن جاتی۔ امہاتہم اللاتی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا ہے، وہ ماں ہے۔ صرف زبان کے کہنے سے ماں نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس نے اللہ کے حلال کو حرام سے تشبیہ دی ہے، سزا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی خولہ کے خامد کو کہ بھئی اللہ نے تمہارا مسئلہ تو حل کر دیا کہ اب بیوی تمہاری ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، لیکن تمہیں کفارہ دینا پڑے گا، غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا حضور غلام کہاں سے آزاد کروں، میری اپنی گردن تو حاضر ہے، اس کو کاٹ دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تمہارے پاس غلام نہیں ہے تو چلو 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اس نے کہا حضور میں دن میں 3 دفعہ نہ کھاؤں نا تو مجھے نظر کچھ نہیں آتا، اندھا ہو جاتا ہوں، مجھے بیماری ہے، تو روزے کیسے؟ میں تو رمضان کی مشکل سے رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ چلو 60 مسکینوں کو کھانا تو کھلا دو۔ اس نے کہا حضور پورے مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں، کہاں سے کھلا دوں؟ حضور نے فرمایا پھر صبر کرو۔ اتنے میں حضور کی خدمت میں 2 وسق کھجور آ گئی، کسی نے ہدیہ بھیجی، حضور نے فرمایا لے جاؤ یہی خیرات کر دو، یہی مسکینوں کو تقسیم کر دو۔ خود نے کہا حضور کس کو تقسیم کر دوں، میں تو خود مسکین ہوں۔ ہم جاؤ چلو تم کھاتے رہو، لیکن یہ حکم اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ تم پر دم پڑے تو تم بھی کھاتے رہو۔ مسئلے سمجھا کرو، مسئلہ دین کا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آیت تو نازل ہوئی ہے بی بی خولہ کے بارے میں، لیکن حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ جو آدمی ایسے ماں کو بیوی کو ماں کہے گا اس کی یہ سزا۔ تو کبھی کبھی آیت ایک سبب نزول ایک ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دن سیدنا عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اگلے دن کسی بیٹی نے مجھے خط لکھا تھا کہ آپ تقریر میں عورتوں کے پستان کی بات کرتے ہیں، فلاں کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے تو اس پر تنقید کی تھی، اس پہ تحدید کی تھی کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میری بیٹی قرآن میں جو ہے کوائب اترابن، قیامت میں ہم ایسی حوریں دیں گے جن کے سینے چڑھے ہوئے ہوں گے، باقاعدہ پستان سے ڈول ہوں گے، اور ہم عمر یہ نکال دوں میں قرآن سے کیونکہ پستان کا ذکر آ گیا۔ خدا کا خوف کیا کرو، یہی مصیبت ہے نا، 2 جماعتیں پڑھ لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں میں عالم بن گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کوائب اترابا، قرآن کہہ رہا ہے زوجناہم بحور عین، ہم ان کی شادی ایسی سفید گوریوں سے کریں گے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ تو یہ اللہ کس کے لیے نقشہ کھینچ رہا ہے؟ اور کسی جگہ فرماتے کأنہن الیاقوت والمرجان، کسی جگہ فرماتے ہیں حور عین فی بیض مکنون،
وہ ایسی پاک ہوں گی جیسے انڈا اپنی جھلی کے اندر پاک ہوتا ہے، اس کو کسی کا ہاتھ نہیں لگتا۔ تو قرآن میں یہ واقعات ہیں، حدیث بھری ہوئی ہے ان واقعات سے، تو کیا یاد رکھو قرآن حدیث اللہ کا فرمان ہے، اور دین میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی۔ افسوس یہ ہے کہ اب ہم دین میں تو شرم کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہیں۔ یہ تو حدیث میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حج میں تشریف لے آئے، تو جب طواف زیارت کرنے کے لیے آئے، طواف زیارت کر کے پیدل جاتے تھے، اس دور میں کوئی گاڑیاں شاڑیاں کوئی بسیں شسیں کوئی ایئر کنڈیشن تو ہوتی نہیں تھی نہیں، تو پیدل جا رہے تھے بیوی کے ساتھ، تو بیوی سے راستے میں کہا کہ مجھے تو خواہش ہو گئی ہے آپ سے ملنے کی۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو بال بھی نہیں کٹوائے، لہٰذا میں تو احرام سے نہیں نکلی، تو جب تک میں احرام سے نہ نکلوں میں آپ پر کیسے حلال ہو سکتی ہوں؟ ہر دفعہ یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ عنہ نے اپنی بیوی کے بال پکڑے آخر میں اور دانتوں سے کاٹ دیے، پھر میں اب تو کٹ گئے، حلال ہو گئی ہوگی۔ اب اگر کوئی زندیق ہو وہ کہ اچھا ان کو حج میں صبر نہیں ہوتا تھا، ان کو حلال سے صبر نہیں ہوتا تھا، ہمیں حرام سے نہیں ہوتا، فرق یہ ہے۔ ان کی بیوی ہے، مینا ہو تو جو احرام کھل گیا بات ختم ہو گئی۔ یہی اس معاشرے کا اور ہمارا فرق ہے کہ ان کو حلال میں کوئی شرم نہیں تھی۔ ایک انصاری نے اپنی لڑکی کی شادی مکے کے قریشی سے کر دی۔ اب میاں بیوی جب سہاگ رات میں لیٹنے لگے تو خاوند کبھی کہے کبھی اس طرح ہو جاؤ، کبھی اس طرح ہو جاؤ، کبھی سیدھی ہو جاؤ، کبھی ایسے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، ہم تو یہ ایسا نہیں کرتے، ہم تو بس عورت سیدھی سو جاتی ہے بس بات ختم۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، انہوں نے کہا نہیں پہلے حضور سے پوچھیں گے۔ ہم کوئی کہ اچھا جی یہ باتیں بھی حضور سے پوچھتے تھے تو اور کس سے پوچھیں؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما ببعوضۃ، اللہ بچڑ کی مثال دینے سے بھی استحیاء نہیں فرماتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا میں تمہارا باپ ہوں، باپ اپنے بیٹے کو استنجا بھی تو سکھاتا ہے نا۔ تو باقاعدہ اس بیوی نے جا کے حضور کو شکایت کی کہ یار سنا میرا خاوند مجھے کہتے کھڑی ہو جا، لیٹ جا، یوں کر فلاں کر۔ تو میں نے کہا بھی ہم تو یہ نہیں کرتے مدینے والے۔ حضور نے تیرا خاوند ہے کہ وہ جیسے چاہے تمہارے ساتھ کوئی جامعت کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فی سماخ واحد، صرف وہ اسی جگہ کو جامعت کر سکتا ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، دوسری جگہ استعمال نہ کرے، باقی کیفیت جیسی بھی استعمال کرے جائز ہے۔ اب یہ حدیث میں نکال دوں کہ ایک لڑکی ناراض ہو جائے گی۔ حضرت عمر آئے، اصل وجہ کیا تھی یاد رکھو کہ ابتدائی اسلام میں جو روزے کا حکم تھا وہ یہ تھا کہ مثلا اگر عشاء کی نماز پڑھ کے بندہ تھکا ہوا ہے اور سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا، اب وہ اٹھ کے بھی کھانا نہیں کھا سکتا، پھر کل افطار کے وقت کھانا کھائے گا۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے دن میں روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا حرام ہے، اسی طرح رات کو بھی حرام تھا کہ رمضان کی رات میں بھی میاں بیوی نہیں مل سکتے۔ حضرت عمر آئے، آنسو بہ رہے ہیں، اور کہا حلقت یا رسول اللہ، حضور میں تو برباد ہو گیا۔ حضور نے عمر کیا ہو گیا؟ خود نے کہا حضور میں گھر گیا تو میری بیوی گھر کا کام کر رہی تھی اور چادر پنڈلیوں سے اوپر باندھی ہوئی تھی، تو میں نے اس کی پنڈلیاں دیکھی تو میری شہوت سے صبر نہ ہو سکا، میں نے بیوی سے جماع کر لیا۔ رمضان کی رات ہے، رمضان کی رات میں تو جماع منع ہے، تو میں تو ہلاک ہو گیا نا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے قرآن نازل احل لکم
لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے فرمایا میرا بدری اپنی امت کو کہہ دو کہ میں نے وہ سختی ختم کر دی، اب رات کو بیوی سے ملنا رمضان کی راتوں میں تم کے لیے جائز ہے۔ اب دیکھو قصہ حضرت عمر کا ہے، لیکن حکم ساری امت کے لیے قیامت تک عام ہو گیا۔ میں نے یہی چیز سمجھانی تھی، کبھی ایک آیت کسی خاص سبب میں اترتی ہے لیکن حکم عام ہوتا۔ ہاں اگر آگے حضور پابندی لگا دیں تو پھر وہ حکم پابند ہو جائے گا، جیسے اللہ نے فرمایا امرأۃ وہبت نفسها للنبی، اگر کوئی عورت آ کے حضور پاک کو اپنا نفس پیش کرے گی، یا رسول اللہ میں اپنے نفس کو آپ پہ پیش کرتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں آپ سے، اللہ نے فرمایا میرا بدری حلال ہے لیکن خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کے لیے حکم ہے اور ایمان والوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو پابندی لگ گئی، اب کسی کے لیے اور حکم نہیں ہوگا۔ تو اگر حضور فرما دیتے بی بی عائشہ سے بھی کہ عائشہ تم چونکہ حج میں عمرہ نہیں کر سکی ہو حیض کی وجہ سے، تو اب جا کے بھائی کے ساتھ عمرہ کر لو، لیکن صرف تیرے لیے ہے، آئندہ نہیں کرنا، یا اور کوئی نہ کرے، یا صرف وہ عورت کرے جس کو حیض آ جائے عمرہ نہیں کر سکی تو اب کر لیں۔ اگر حضور یہ فرما دیتے تو آپ انا و صدق ہماری آنکھوں پر۔ یہاں سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک تو جو میرے بھائی کہہ دیتے ہیں نا کہ عمرہ کرنا ہو تو اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کر دو، کیونکہ ایک حدیث میں ہے اہل مکہ من مکہ، مکے والے مکے سے احرام باندھیں، حالانکہ وہ حکم حج کے لیے ہے، عمرے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اللہ ہدایت دے کیا کرے کہ اب مکے والے، جیسے مثلا میں مکے میں رہتا ہوں، اب اگر میں حج پہ جاؤں گا تو میں میقات میں نہیں جاؤں گا احرام باندھنے کے لیے، اہل مکہ من مکہ ہم گھر سے باندھیں گے۔ یا جیسے حاجی ہے اس نے عمرہ کر لیا، مدینہ چلا گیا، پھر عمرہ کر لیا، عمرہ کھول دیا، اب حج کا احرام باندھے گا تو اپنے گھر سے مکے سے باندھے گا، اس کا عمرے سے تعلق نہیں ہے، یہ حج کا مسئلہ ہے۔ اب اسی مسئلے میں دو مسئلے حل ہو گئے کہ حضور مکے میں موجود تھے، معابدہ میں جنت المعلی سے آگے جائیں نا جو علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں معاب، آج کل وہاں بلدیہ کا سب سے بڑا دفتر وہی ہے کمیٹی کا، اسی جگہ حضور کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ حضور پاک جب حج کر کے آئے تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ کہاں ٹھہریں گے؟ ہم نے فرمایا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے کہ ہم ٹھہریں گے؟ اس نے ہمارے گھر تو سارے بیچ دیے اس نے، اب ہم یہاں خیمے لگا کے رہیں گے اور کیا کریں؟ تو اگر عمرہ مکے سے ہو سکتا تھا تو حضور اپنی بیوی کو وہاں تنعیم نہ بھجواتے، کہتے بس نیت کرو اور جا کے عمرہ کر لو، یہ نہ فرماتے کہ بھائی کو لے کے جاؤ اور تنعیم سے احرام باندھ کے آؤ۔ اور اگر اسی طرح یہ عمرہ صرف ان کے لیے تھا جن بیویوں کو حیض آ جائے تو بی بی عائشہ تو ہر سال آگے کرتی تھی، ہر سال تو ان کو حیض نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ ہدایت دے، یاد رکھیں یہ جتنا علماء میں یا ائمہ میں اختلاف ہوتا ہے یہ علمی اختلاف ہوتا ہے، یہ ذاتی جھگڑے نہیں ہوتے۔ یہ تو ہمارے یہاں ہے نا کہ ہم نے تو کفر اسلام کی جنگ بنا دیتے ہیں نا، انہوں نے کہا یہ مولوی کافر، اس نے کہا یہ مولوی کافر، اچھا وہاں کوئی کافر کھڑا وہ کہتے ہیں دونوں مولوی سچ کہتے ہیں، دونوں کافر، انہوں نے کہا یہ کافر، انہوں نے کہا نہیں یہ کافر، انہوں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے، دونوں ٹھیک کہہ رہے، یعنی واقعی کافر ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ قرآن و حدیث کو سمجھا کرو کہ یہ حکم کیوں نازل ہوا،
کس وجہ سے نازل ہوا، اور پھر خاص ایک وقت کے لیے تھا یا ہمیشہ کے لیے تھا؟ جیسے حضور پاک فتح مکہ کے دن جب تشریف لے آئے، آپ نے احرام نہیں باندھا تھا اور آپ کے سر مبارک پہ بھی کالے رنگ کی پگڑی تھی، تو حضور نے سیاہ رنگ کی پگڑی بھی باندھی ہے، حدیث میں ثابت ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ یہ خدا کے لیے سمجھا کرو، سنت وہ ہے جس میں حضور نے ہمیشہ عمل کیا ہے، ہمیشہ سفید پگڑی باندھی ہے۔ ایک دفعہ فتح مکہ کے موقع پہ باندھ لی ہے تو یہ ملنگ کلندروں نے کالی پگڑی اپنا شعار بنا لیا۔ تم نے کون سا مکہ فتح کیا کہ کالی پگڑی باندھ رہے ہو؟ تو اب حضور پاک، اچھا اب اگر میں کالی پگڑی پہنے ہم اعتراض نہیں کریں گے کیونکہ حضور نے پہنی ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت جو ہے وہ سفید پگڑی ہے۔ اب احرام نہیں باندھا اور حرم میں تشریف، تو اب حضور نے وضاحت کر دی، احلت لی، اللہ نے مکے میں بغیر احرام کے داخل ہونا میرے لیے حلال کیا ہے، اور حرم میں جنگ کرنا میرے لیے حلال کیا ہے۔ لم یحل لأحد قبلی ولا یحل لأحد بعدی، مجھ سے پہلے بھی کسی کی اجازت نہیں ملی، میرے بعد بھی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، یہ صرف میرے لیے ہے۔ اب حکم بند ہو گیا، اب حکم خاص ہو گیا، تو اس لیے اللہ پاک ہمارے عزیز بچے نوجوان، شوق تو ان کو ہے نا کہ جی ہم حدیث پہ عمل کریں، لیکن حدیث کو سمجھو بھی تو صحیح نا۔ اسی طرح تو بزرگوں کی بات کو نہ سمجھو نا کہ ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے کہ دوست عباشت کے دست دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ مصیبت میں اور مشکل کے وقت میں پکڑتا ہے، وہی دوست ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس کا دوست تھا، اس کو مار پڑ رہی تھی، یہ جو کیا اس نے بھی جا کے اسی کے ہاتھ پکڑ لی۔ ہم وہ اللہ کے بندے مجھے چھوڑو، مجھے دفاع کرنے دو، مجھے مار رہے ہو گئے، نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے وہ نے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کر لی جب اچھی طرح، تو بعد میں نے کہا بدبخت تم نہیں کہو، نے کہا مجھے بزرگ نے کہا تھا کہ مشکل میں دوست کا ہاتھ پکڑو، تو تم مشکل میں پڑے تھے، میں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ تو اگر اس طرح سمجھو گے نا تو پھر انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرمائے، اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ تو اب یاد رکھیں میں نے یہ بات کیوں کی کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جب نجاشی کا وفد آیا تھا، خود نجاشی نہیں، اور اس کے بعد انہوں نے دعا کیا مانگی پیاری، یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اللہ ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں شامل فرما لے۔ کیا مانا؟ قیامت میں حضور کی امت گواہی دے گی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، حضور کی امت بھی گواہی دے گی اور میرا مدنی پاک بھی گواہی دیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اس وقت کو یاد کرو جب ہر امت پہ اس کا نبی گواہی دے رہا ہوگا، اور ان تمام انبیاء کی گواہی پہ آپ گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو حضور پاک اسی لیے اللہ نے نبی کو فرمایا نا شاہدن و مبشرن و نذیرا، گواہی دینے والا، اس سے حاضر ناظر نہیں مراد ہوتا۔ مشکل یہی ہے نا جی کہ ایک مولوی صاحب نے کہا بھی کہ تم غائبانہ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہو، بندہ تو کسی اور، انہوں نے کہا یار کمال کی بات ہے، غائبانہ جنازہ حضور نے بھی پڑھا ہے، اور تم جب دعا مانگتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و
ہاں غائبانہ جنازہ تو ثابت ہو گیا نا، غائبانہ تو کر رہے ہو. انہوں نے کہا اس سے تو حینا بھی ثابت ہو گیا، تم لیٹو میں تم زندہ تمہارا جنازہ بھی پڑھ لوں. اگر اس سے غائبانہ جنازہ ثابت ہوتا ہے تو حینا سے تو زندہ کا جنازہ بھی ثابت ہوتا ہے. چلو کم از کم تم تو لیٹ جاؤ، تمہارا تو میں پڑھ لوں، بعد میں اللہ جانے تمہارا کوئی پڑھے گا نا. جب اس طرح سمجھو گے قرآن و حدیث کو تو پھر نتیجہ ہی نکلے گا. اس لیے اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمیں حضور کی امت میں شامل فرما. اللہ اکبر. دیکھو اس لفظ میں کتنا بڑا شان ہے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا، یہ نکاح مال المؤمنین، یہ نکاح مال المسلمین. مسلمانوں میں دلا دے، مومنوں میں فرمایا شاہدین، گواہی دینے والوں میں ملا دے. اشارہ کیا تھا کہ ہماری موت ایمان پہ آئے، ہم قیامت میں مومن اٹھیں گے تو گواہی دیں گے. ایسے اگر ہم مسلمان بن جائیں لیکن کل نعوذ باللہ قادیانی بن جائے، کافر بن جائے، ہندو بن جائے، دیکھا نہیں ہے اب تو باقاعدہ تحریک چل رہی ہے نا، مسلمانوں کو ہندو بنایا جاتا ہے، مسلمان لڑکیوں کی شادیاں ہندوؤں سے کی جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اصل مدار ایمان فاکتبنا مع الشاہدین. اچھا اب مفسر فرماتے ہیں شاہدین کا کیا معنی؟ اے مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، کہ ہمیں حضور کے ساتھ، حضور کی امت کے ساتھ شامل فرما. ہم الشاہدون یشہدون، وہ گواہی دیں گے حتیٰ کہ قیامت میں بھی گواہی دیں گے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے پورا دین پہنچا دیا ہے. وَلِلرُّسُلِ، اور تمام جتنے پیغمبر اور رسول ہیں سب نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے. امام حاکم نے فرمایا ہے صحیح الاسناد ولم یخرجہ، کہ سند تو اس کی ٹھیک ہے لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر نہیں فرمایا. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو حدیث بخاری میں نہ ہو حدیث ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. پھر تو سنن سارے ختم ہو جائیں گے، مصنفات سارے ختم ہو جائیں گے، مسندات سارے ختم ہو جائیں گے، تعلیقات ساری ختم ہو جائیں گی. یہ تو مقصد دیکھنا پڑتا ہے کہ روایتن اور درایتن وہ حدیث صحیح ہو. واللہ اعلم. میرے بھائی تفسیر جو ہے وہ پہلا نام تو دوستوں نے رکھا تھا تفسیر مکی. قرآن کی تفسیر جو ہے کیونکہ میری تفسیر تھی تو تفسیر ہے. میں نے ان کو کہا کہ تم یہ نام نہ رکھو بلکہ اس کا رکھو تفسیر انوار حرم مکیہ، کہ اللہ کے حرم کے انوارات ہیں. میری کیا بات ہے، میں تو کچھ بھی نہیں. تو بہرحال ابھی اس کی پہلی جلد چھپی ہے اور انشاءاللہ ان قریب 2 جلدیں اور چھپیں گی. یہ ملتان میں بھی لاہور میں بھی جتنے دینی ادارے ہوتے ہیں نا، مکتبات ہوتے ہیں، وہاں ملیں گی. گندم ایڈوانس لیتے ہیں، گندم کاش سے پہلے فروخت کرتے ہیں، وہ ناجائز ہے. جب تک چیز ہاتھ میں نہ ہو اس کا بیچنا جائز نہیں ہو. جیسے میں کہوں کہ جتنی چڑیاں اڑ رہی ہیں ساری میں آپ کو بیچتا ہوں، جب میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو اڑ رہی ہیں، کیا مطلب؟ چھولے کا کام کرتے ہیں، نقد قیمت 3500 روپے کی بوری ہوتی ہے، 4 مہینے کی ادھار پہ 4500 پہ بیچتے، وہ جائز ہے. لیکن چھولے تو موجود ہے نا، چیز تو موجود ہے نا جو بیچ رہے ہو. ایک اس کا نقد ریٹ ہے، ایک ادھار ریٹ ہے، اگلے کی مرضی جو قبول کرے. ہم انڈیا سے آئے عمرہ کے لیے، اب اور عمرہ کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں. نفلی عمرے جتنے مرضی آئے کرو، مدینہ شریف سے کرو، طائف سے کرو، مسجد عائشہ سے کرو، جیرانہ سے کرو، جتنا اللہ توفیق دے کرو. نہانے سے پہلے، کپڑے پہننے سے پہلے وضو کیا جا سکتا ہے. ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ ننگی حالت میں وضو نہیں ہوتا. بھائی ننگی حالت میں غسل ہو گیا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کے بندے ہیں، پتہ نہیں دماغ خراب ہو گیا یا مجھے ویسے تنگ کرنے کے لیے سوالات لکھتے رہتے ہیں.
دروازہ بند کر دیا، کپڑا پہن لیا، گیٹ بند کر دو، بات تو ایک ہے، پردہ ہو گیا، بالکل جائز ہے۔ اچھا، بعد میں کنگھی سے بال ٹھیک کرنے کے لیے شیشے کے سامنے کھڑے ہو سکتے، کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ہر وقت شیشے کے آگے نہ کھڑی رہو، دل کا اندر فکر کرو کہ میرے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ کے دربار میں کھڑی ہو سکوں، ویسے جائز ہے، کیوں نہیں؟ سالہ اور داڑھی کو کالا رنگ لگائیں، بالکل حرام ہے۔ کالے کے علاوہ کوئی رنگ لگا سکتے ہیں، یعنی سرخ لگا لیں، براؤن لگا لیں، ڈارک براؤن لگا لیں، میڈیم براؤن لگا لیں، لائٹ براؤن لگا لیں، گولڈن لگا لیں، لیکن کالا نہ لگا۔ کالا کہتے ہیں سب سے پہلے فرعون نے لگایا۔ اچھا، ویسے بھی ایک مشورہ ہے، برا نہ سمجھنا، آدمی کی عمر ہو نا 60-70 سال اور داڑھی وغیرہ اور سر کو کالا رنگ لگا کے باقاعدہ کوا بنا ہوا ہو، وہ ویسے بھی کارٹون نظر آتا ہے۔ دیکھنے والے سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھو یہاں بوڑھی لگا، وہ کہتے ہیں نا بڈھی گھوڑی کے لال لگا، یہ وہی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ کیا کرو، یہ تم برے لگتے ہو۔ میرا مشورہ ہے اپنی عمر کے مطابق میچنگ کلر لگاؤ، اور صحیح اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو پارلر والے لوگ ہوتے ہیں یا ویسے جو لوگ یہ کلر بیچتے ہیں، ان کے پاس سارے بالوں کے کلر پڑے ہوتے ہیں، وہ میچنگ کرتے ہیں کہ تمہارا رنگ کیسا ہے، گندمی ہے، سفید ہے، گورا ہے، کالا ہے، نیم گورا ہے، نیم، اس سے مطابق وہ جوڑ کے جو کلر ہیں وہ لگایا کرو۔ یہ جو تم لگاتی ہے تو خام کا بے وقوف بننے والی بات ہے۔ مغرب کی نماز باجماعت ہے، بندہ آخر رکعت میں شامل ہوا ہے، اس میں امام قرات نہیں کرتا ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت جو ہے اسی طرح پڑھیں گے جیسی چھوٹی ہیں۔ آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے۔ اگر عورت حیض میں ہے تو مسجد الحرام میں نہیں آ سکتی، کوئی مجبوری ہو گزرنے کی، لیکن وہ بھی صرف حضرت علی کے لیے اجازت تھی، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو وابستہ کوئی نہیں تھا حضور کی مسجد میں، تم تو باہر سے گزر سکتی ہو، اندر آنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ قرآن میں حضور کو کون کون سی صورتیں پسند تھی؟ سارا قرآن پسند تھا، وہ تو صاحب قرآن تھے، وہ تو صاحب شریعت تھے، انہی پہ تو اللہ نے قرآن اتارا ہے، انہیں تو قرآن کا ایک ایک حرف پسند تھا۔ باقی آپ نے تعریف کی ہے سورت یاسین کی، سورت الملک کی، سورت واقعہ کی، آیت الکرسی کی، معوذتین کی، لیکن حضور کو تو سارا قرآن محبوب تھا۔ طواف ندا کا معنی آخری طواف کرنا، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ جب سب کام ختم کر لو طواف ودا کر کے چلے جاؤ۔ عمرے والوں کے لیے واجب نہیں ہے، یعنی نہیں کریں گے تو جرمانہ نہیں پڑے گا۔ حج والوں کے لیے واجب ہے، نہیں کریں گے تو دم پڑ جائے گی۔ اگر ہمیں 5 لیٹر پانی زمزم ملتا ہے، اس کو کسی پانی میں نہ ملاؤ میرے بھائی، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دو، بھائی اتنا ملا ہے، جتنا ملا ہے اتنا دے رہا ہو۔ ویسے آپ کو یہ ایک شبہ ہے، 5 لیٹر ساتھ لے جانے کی اجازت ہے۔ تم زیادہ لے جانا چاہتے ہو، کل لے آؤ، تم 200 لیٹر میں آپ کو کارگو کرا دیتا ہوں۔ تم بھی تو کہتے ہیں مفت کا مال ملے نا، کرایہ نہ بھرنا پڑے۔ حاجی کو اجازت ہے نا جی کہ 40 کلو تک سامان لے جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ پہلے تو 60 کلو کا بکسا ہوگا، 20 کلو کے لیے محنت کرے گا انشاءاللہ، وہ جو تو وزن کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ خدمت بھی کر دے گا، اور 40 کلو گردن میں ڈالا ہوا ہوگا۔ یہ سب حرام ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ وہ جو ٹکٹ دیا وزن کر رہے ہیں ان کے باپ کی ایئر لائن ہے کہ تمہیں رعایت کر دیں پیسے دے کر؟ اگر کر رہا ہے خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا۔ اگر بریلوی امام ہے اور شرک بھی کرتا ہے، وہ تو کافر ہو گیا، شرک کرتا ہے، پھر نماز کا کیا مطلب ہوا؟ کافر کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی۔
دوران نماز میرا دھیان جو ہے وہ دنیاوی باتوں کی طرف جاتا ہے. کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا فکر کیوں کرتے ہو بھائی؟ جس چیز کو اللہ نہیں پوچھیں گے. اگر ہم نے طواف الوداع کر لیا، ہماری فلائٹ لیٹ ہو گئی، ہم رک گئے، تو پھر طواف کرو، نماز پڑھو کہ اللہ نے نکال تو نہیں دیا آپ کو حرم سے. میری بیوی کے پاس 4 تولے سونا ہے تو باقی پیسے ملا کر دیکھو 52 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، زکات دینی پڑے گی. یہ کوئی 100 دفعہ پوچھ چکا ہے یہی مسئلہ. اس کو دینے کی نیت ہے نہیں. جو دیتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے. جو بار بار پوچھے سمجھ لو اس کے اندر مروڑ ہے، یہ ہضم کرنا چاہتا ہے. وہ سنا ہوا ہے نا 7.25 تولے پہ زکات ہوگی، تو یہ تو 4 تولے ہیں، لہٰذا 7.25 تو نہ ہوئے، لیکن اگر 52 تولے چاندی کی قیمت بن جائے زکات تو ہو گئی. اچھا پھر صرف 4 تولے سونا ہے، آپ کا 10,000 روپیہ اور جو گھر میں رکھا ہوا ہے، سب کو ملا کے زکات دینی ہوگی نا. ہمارے یہاں لوگ قبریں پکی بنواتے ہیں، وہ ناجائز ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا، فرمایا قبر ہمیشہ کچی ہو اور 1 بالش سے زیادہ اونچی نہ ہو، علامت ہو کہ یہ قبر ہے بس. ہاں ایک ایسا ہوتا ہے کہ بعض کچے کا علاقہ ہوتا ہے، قبر ٹھہرتی نہیں، گر جاتی ہے، وہاں مجبوری ہے، وہ بھی اندر سے پکی کر لو. اوپر روزے بنانا جائز نہیں ہے. حضور کے روضے پہ جائیں، دعا اللہ سے مانگیں، حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھیں، جنت البقیع جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان کے درجات بلند کرے. اسی طرح شہدائے احد جائیں، اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. مانگنا صرف اللہ سے ہوتا ہے. اب تو یہ حالت ہے کہ کعبے کے قریب بھی جائیں تو کہتے ہیں بدعت ہے، کیونکہ کعبے کے قریب جا کے جو کچھ تم کرتے ہو وہ بدعت ہے. بوسہ دینا صرف حجر اسود کو جائز ہے، باقی جگہ بوسہ دو گے تو وہ تو کہیں گے نا کہ بدعت ہے، حضور نے تو نہیں دیا. کہتے جی کہ جب کہتے ہیں کہ صفیں سیدھی کرو اور مل کے کھڑو تاکہ درمیان میں شیطان خلل نہ ڈالے، سد الخلل. کہتے جی رمضان میں تو شیطان بندھا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ کیسے آئے گا خلل ڈالنے کے لیے؟ تم تو بندھے ہوئے نہیں ہو نا، وہ شیطان بندھا ہوا ہے نا. شیطان 2 قسم کے ہوتے ہیں نا، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. تو انسانوں والے تو کھلے ہوئے ہیں نا. یہ خطاب کا مسئلہ وہی ہو گیا. الصلاۃ اذان سے پہلے جو پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، یہ بدعت ہے. آغا خانیوں کے گھر میں کھانا جائز ہے، کھانا تو یہودیوں کے گھر میں بھی جائز ہے، نصرانی کے گھر میں بھی جائز ہے، ہندو کے گھر میں بھی جائز ہے. تو آغا خانی بھی کافر ہیں، ان کے گھر میں کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ حرم شریف میں ہمیں ایک موبائل ٹیلی فون ملا ہے، تو یہاں حکومت نے جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں جمع کرا دو. میں اور میری والدہ عمرے کے لیے آئے ہیں، والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. یہ جو حرم میں ہوتے ہیں نا، یہ جیسے کھڑے ہیں درس دے رہے ہیں، کتابیں تقسیم کر رہے ہیں، ان کو جا کے دے دو، یہ خود جمع کرائیں گے. میری والدہ نواسا بھی اللہ شفا عطا فرما، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. کہتے ہیں جی کہ آپ کے لوگ مختلف نام لیتے ہیں. اچھا ہے، میں چھپا ہوا ہوں تو اچھی بات ہے نا، خام خواہ شو کرنے کے. ویسے میرا نام صحیح جو ہے وہ ہے محمد مکی، حجازی لقب ہے. میرے والد کا نام حضرت مولانا خیر محمد رحمت اللہ علیہ کا، لیکن اب چونکہ قانونی مجبوری کی بنا پر 4 نام یہاں لکھنے پڑتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے میرے نام سے کہا کہ محمد مکی کے بجائے ایک نام رکھو. میں نے کہا محمد تو میں نہیں مٹا سکتا. خیر محمد والد کا نام، اس سے انہوں نے خیر لے لیا. یار محمد میرے دادے کا نام تھا، اس سے ہم نے کہا جی محمد لے لو.
تو محمد خیر محمد حجازی بن گیا. یہ تو قانونی نام ہے، اصل نام محمد مکی حجازی ہے. ویسے آج کل ماشاءاللہ 2 نمبر مکی بہت بنے ہوئے ہیں، ذرا خیال کیا کرو، پہلے دیکھا کرو کہ پہلے نام کیا ہے. آج کل تو سب مکی بن گئے ہیں، چندہ کرنا ہو، لوگ کٹھے کرنے ہوں، مکی صاحب آ رہے ہیں، مکی صاحب کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. میں 8 سال سے پاکستان نہیں گیا، ہر آدمی آگے کہ حضرت آپ فلاں جگہ تشریف لائے. بھائی میں تو 8 سال ہو گئے پاکستان نہیں گیا، کہاں فلاں جگہ تشریف لایا تھا؟ چونکہ وہ دوسرے 2 نمبر دورے کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک عورت حالت حیض بے مدینے سے احرام باندھا، نیت کی کہ پاکستان سے پہلے صاف ہو جاؤں گی، عمرہ کروں گی، 1 دن پہلے کھول دوں گی، زیادہ دن میں صاف رہی. بہرحال جب تک اس کے عدت کے دن پورے نہ ہوں وہ پاک نہیں ہو. اگر اس نے شرط کی تھی کہ اللہ میں جس دن جانا ہوا میں احرام کھول دوں گی تو محلی ہے سما حبستنی، تو باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں. وہ فرماتے ہیں نیت کر دی اب پوری کرنی پڑے گی. اگر فلائٹ آ گئی ہے ڈیٹ چھوڑ دو، تاریخ چھوڑ دو، جہاز چھوڑ دو. ہم لوگ ابو ظبی سے آئے ہیں، ہمارے بچے کا قرآن پورا ہو گیا. اللہ ماشاء اللہ اس کو صالح بنائے، اللہ ہر مسلمانوں کے بچوں کو صالح بنائے، اور جو بچے قرآن یاد کر رہے ہیں ان کو صحیح معنی میں حافظ اور قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے. کہتے ہیں جی کہ میرے شوہر کو کوئی اندرونی مسئلہ ہے اولاد کے لیے، ڈاکٹر فیس بھی بہت مانگتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب مسئلہ ہے تو بیماری کا علاج تو کرو نا، پھر صرف دعا کیا کرے گی. اور آج کل یہ جو آپ کہتے ہیں نا فیس، یہ غلط بات ہے. آج کل بہت بڑے بڑے مراکز قائم ہو گئے ہیں، جو فلاحی ادارے ہیں جو مفت علاج کر دیتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور سورت یوسف پڑھا کریں اور دعا مانگا کریں، میاں بھی اور بیوی بھی. میں 15 سال سے ایک مرض میں مبتلا ہوں. کوئی ایک جن عورت مجھ کو چمٹی ہوئی ہے، سورت البقرہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شر سے نجات عطا فرمائے. یہاں میرے والد آئے تھے، راستے میں طبیعت خراب ہوئی، احرام نہیں باندھا. یہاں آ کر 2 دن کے بعد مرا کی دم دینی پڑے گی. اگر کسی کی نوجوان بیٹی کنواری بیٹھی ہے، وہ پہلے شادی کرے یا حج کرے، حج فرض ہو گیا تو حج کرے. یہ بہانہ ہوتا ہے، بیٹی کا رشتہ 10 سال نہ آئے تم 10 سال حج بھی نہ کرو. یہ لوگوں نے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں. تم لڑکیوں کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے ہو. سیدھی بات، میری بات بری تو لگتی ہے. اچھا جن جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہے مجھے لسٹ بنا کے دے دو، وہ علاقہ بتا دو، 1 دن میں 200 لڑکی کی شادی کرا دوں گا. ہمارے دینی مدرسے ہیں، طلباء ہیں، استاد ہیں، مدرسین ہیں، کوئی کمی ہے؟ لیکن تم کہو آئیڈیل ہو اور پھر یہ ہو اور یہ ہو تو پھر یہی بیٹھی رہتی ہیں. میری اولاد نہیں ہے، وہی سورت یوسف پڑھا کرو. اور جو اولاد کی دعا ہے نا قرآن میں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع، وہ پڑھا کرو. پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے. امارات میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کوک دیتے ہیں. ہم پینٹ شرٹ پہ، اگر کوئی دفتر آپ کو مجبور کرتا ہے آپ پہن سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن نماز میں اوپر کپڑا باندھ دیا کرو. جیسے ملیشیا والے، انڈونیشیا والے پینٹ شرٹ پہ ہوں نا تو نیچے باقاعدہ چادر لپیٹ لیتے ہیں، نماز پڑھ کے چادر کھول دیتے ہیں، تاکہ آدمی بڑا برا لگتا ہے نا پینٹ میں نماز پڑھتے ہوئے. ویسے جائز ہے، کوئی کفر اسلام نہیں ہے. اگر کوئی داڑھی منڈانے والا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. داڑھی منڈانا اور بار بار منڈانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے. فاسق کو امام نہیں بنانا چاہیے. اگر پہلی دفعہ عمرہ کرتے ہوئے رکن یمانی کا پتہ نہیں لگا، حتیم کو ہاتھ لگا دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا.
اگر کوئی عورت احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دینے گئی اور اس کے سر کے اوپر جو رومال بندھا ہوا تھا وہ اتر گیا، کوئی بات نہیں، اس کو باندھنے کا حکم کیسے دیا تھا؟ وہ تو میں خود باندھا تھا، اتر گیا تو اچھا ہوا۔ اس کا تو کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے کہ وہ اسکارف باندھے اور پی کیپ لگائے اور کپڑا آگے لٹکا کے کارٹون بنی پھرے۔ صرف کپڑا ایسے لٹکا لو گا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سر کے اوپر سے کپڑا کر کے چہرہ چھپا لو۔ پولیس کی نوکری میں داڑھی کی اجازت نہیں ہوتی تو آپ نہ کریں جناب۔ پولیس کی نوکری کون سی اچھی نوکری ہوتی ہے؟ دعا کیا کرو اللہ بچائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم سلمنا ولا تسلمنا ومنحنا ولا تمتحنا، اللهم اکرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم آسرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك واحسانك، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم انصر المجاهدين، اللهم أيدهم من نصرك يا قوي يا عزيز، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين واجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو فرما برداری اور ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو دنیا میں دین کے مدارس ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان میں کشمیر میں ہر جگہ سے بارشوں کا عذاب رفع فرما، یا اللہ وہ لوگ بیچارے قید ہو کے رہ گئے ہیں، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم سقیا رحمت اللہ سقیا عذاب، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان شام میں ہیں، عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یمن میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔